الجبل، اے موسیٰ اس کوہ طور کو دیکھو، اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ میں اپنی تجلی اس کوہ طور پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اپنا نور اس کوہ طور پہاڑ ڈالتا ہوں، اگر یہ کوہ طور پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، میری تجلی کو برداشت کر گیا، میرے نور کو برداشت کر گیا، تو پھر شاید تو بھی زیارت کر لے گا۔ آگے سنو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جبریل علیہ السلام نے بتایا، میرے جو بوسہ دیا، جو مزہ وہ وہاں آیا، جو لطف وہاں آیا، جو حسین منظر وہاں لگا، آج تک ایسا حسین منظر میں نے نہیں دیکھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے کر گئے بیت اللہ میں، مسجد حرام میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں دو جگہ ہیں، ایک کمرے والی جگہ ہے اور دوسری بغیر کمرے والی جس کو حتیم کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تو گئے لیکن کمرے والی جگہ میں داخل نہیں ہوئے، حتیم میں داخل ہوئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کے اندر ٹھہراؤ فرمایا، تھوڑی دیر کے لیے عبادت فرمائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کے غریبوں کو پیغام دیا اور خوشخبری سنا دی کہ بیت اللہ کا کمرہ تو عمرہ کے لیے کھولا جائے گا، بیت اللہ کا کمرہ تو سلاطین کے لیے کھولا جائے گا، بیت اللہ کا کمرہ تو بادشاہوں کے لیے کھولا جائے گا، وزراء اور مشیروں کے لیے کھولا جائے گا، بیت اللہ کا کمرہ حکمرانوں کے لیے کھولا جائے گا۔ او میری امت کے غریب لوگوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج میں حتیم کے اندر عبادت کر رہا ہوں، جو مسلمان بھی، میری امت کا غریب فرد بھی یہاں پہ آ کر دو نفل پڑھے گا، یقیناً اس نے بیت اللہ میں نفل پڑھ لی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، سینے سے اوپر سے لے کر ناف کے نیچے تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، جبریل علیہ السلام نے چاک کیا، سینے مبارک سے دل کو باہر نکالا گیا۔ دنیا کے اندر جب دل کا آپریشن کیا جاتا ہے، دل کو باہر نہیں نکالا جاتا، مشینریاں لگائی جاتی ہیں، مصنوعی سانس کا انتظام کیا جاتا ہے، یہاں پر کوئی مشینری نہیں، یہاں پر کوئی مصنوعی سانس نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے دل کو نکال کر الگ کر لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو چاک کیا گیا، دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ فرشتے دو تھال سونے کے لے کر آئے، ایک سونے کے تھال کے اندر زمزم کا پانی تھا اور دوسرے سونے کے تھال کے اندر نور بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمزم کے پانی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھو دیا اور یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سینہ کو، آپ کے دل کو نورانیت سے بھر دیا ہے، اب میرے دیدار سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام براق پر سوار کر کے لے گئے، کوہ طور پر پہنچے، کئی اسٹاپ ہوئے، درمیان میں کئی اسٹاپ تھے۔ پہلا اسٹاپ مسجد حرام بیت اللہ شریف، دوسرا اسٹاپ طور سینا، کوہ طور پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ
ميقات ربه 40 ليلة۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں تک عبادت کی۔ 40 راتیں عبادت کرتے رہے۔ 40 راتوں کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب عطا کر دی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ قال رب ارنی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی، اے میرے پروردگار، آپ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، آج میں درخواست کرتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کے دیدار اور اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ اس کوہ طور کو دیکھو، اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اے موسیٰ میں اپنی تجلی اس کوہ طور پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اپنا نور اس کوہ طور پہاڑ ڈالتا ہوں۔ اگر یہ کوہ طور پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، میری تجلی کو برداشت کر گیا، میرے نور کو برداشت کر گیا، تو پھر شاید تو بھی زیارت کر لے گا۔ آگے سنو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کوہ طور پہاڑ پر ڈالی، اپنا نور، اپنے نور کی جھلک ڈالی، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ یہ کوہ طور پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو، اللہ کے نور کو برداشت نہ کر سکا، ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی تجلی کو، اللہ کے نور کو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی ختم ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی سے کھڑے ہوئے، فوراً ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، سجدے میں گر گئے، اے میرے پروردگار تو پاک ذات ہے، میں تیرا فرما بردار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے کوئی تیری ذات میں شک نہیں کیا تھا، میں تو صرف تیری دیدار اور تیری زیارت کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دینا، مجھے فرما برداروں میں شامل کرنا۔